بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کو آگے بڑھا دوں، آپ کا ذوق بھی بیدار ہے، فکر بھی بیدار ہے، قلب بھی بیدار ہے، سماعتیں بیدار ہیں، تو ایک فقرے میں بات آگے بڑھا دوں۔ یہ قرآن مجید ہے جو حرف با سے شروع ہوا ہے، حرف با بھی اور پورا قرآن بھی یہ گویا کہ حلقہ وصل ہے مخلوق کے اور خالق کے درمیان۔ با کمال یہاں وہی رہے گا کہ جو زندگی کی تمام بو قلمونیوں، تمام رنگینیوں کے باوجود، تمام تقاضوں کے باوجود، بحیثیت مخلوق جو اس جہان مادی کے تقاضے ہیں، ان سب کے باوجود ایک حالت مستقل اپنے اندر یہ موجود رکھے، اس حالت کو حالت نہ رہنے دے، مقام بنا لے۔ اگر کوئی اپنے توحید پرستانہ حال کو مقام بنا دے، اگر کوئی خدا شناسی کے حال کو مقام بنا دے اور پھر اسی حال میں زندگی بسر کر دے، تو حقیقت میں تو وہ ہے جسے کہیں گے والصافات صفا کا ایک مصداق۔ امکانات کے تمام تقاضے اپنی جگہ، مادیات کے تمام تقاضے اپنی جگہ، تمام تضادات، تناقضات زندگی کے اپنی جگہ، اور ان سب تقاضوں، ان تمام تضادات، ان تمام تناقضات، ان تمام مادیات کے درمیان تقاضے بھی پورا کرتا رہے اور وہ خدا سے ربط بھی قائم رہے۔ یہ عام انسان کے لیے تو ممکن ہوتا نہیں، جس کے لیے یہ مقام متحقق ہو جائے، جس کے لیے یہ مقام متحقق ہو جائے، جس کے لیے کائنات گواہی دے کہ یہ سو رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر، یہ جاگ رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر، یہ تلوار چلا رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر، انہوں نے صلح کی تب بھی خدا کی خاطر، انہوں نے کھانا تناول فرمایا تو خدا کی خاطر، سامنے سے روٹیاں اٹھا کے دے دی تو خدا کی خاطر، انہوں نے پانی پلایا تو خدا کی خاطر، پیاسے رہے تو خدا کی خاطر، کسی کو مسکرا کے دیکھا تو خدا کی خاطر، کسی کو خیز کی نگاہ سے دیکھا تو خدا کی خاطر، اسی کو ہمارے علم کلام میں معصوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ارے کسی کے پاس نہ ہوں گے معصوم تو میری کیا افسوس ہوتا ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے معصوم، نہ ہوں گے، ہمارے پاس ہیں معصوم، ہمیں ناز ہے کہ ہمارے پاس معصوم ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب ممبر پر، اس وقت بھی یاد آ رہے ہیں، میں خود غالب کے یہ اشعار ممبر پہ پڑھ چکا ہوں پہلے۔ غالب کے اردو دیوان میں، اب غالب کا نام مجھے ممبر پہ کیوں یاد آ جاتا ہے آپ کو کیا بتاؤں۔ غالب معرفت کی کس منزل پہ تھا، بڑا شاعر بھی تھا، بڑا فنکار تھا، بڑا مفکر تھا، بڑا صاحب ذوق تھا، اور اس کے ہاں جو توحید شناسی کے نکات اس کے فارسی اشعار میں ہیں وہ بے پناہ ہیں، اور مقام عصمت کے تعلق سے اس کا جو وجدان ہے وہ بہت بالیدہ ہے۔ اردو کے دیوان میں تو صرف 2 قصیدے ہیں مولا علی کی شان میں، فارسی کی کلیات میں 12 قصیدے ہیں، توحیدیہ قصیدے، نعتیہ قصیدے، امام امیر المومنین کی شان میں قصیدہ، حضرت امام حسین کی شان میں قصیدہ، حضرت عباس کی شان میں قصیدہ، امام زمانہ کی شان میں قصیدہ، ہر قصیدے میں معارف کے دریا بہا دیے ہیں غالب نے، اور پھر جتنے رقت خیز، رقت انگیز نوحے لکھے ہیں غالب نے، نوحے لکھے ہیں غالب میں، فارسی زبان میں اس طرح نوحے غالب سے پہلے لکھے نہیں گئے تھے جیسے آقا حسین کے نوحے فارسی میں غالب نے لکھے ہیں۔ اس لیے میں ممبر مجالس عزا میں غالب کا نام لے لیتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بھئی کرتے رہیں، مگر غالب کے دیوان اردو میں بھی فارسی کے اشعار گزارش کر سکتا ہوں، مگر اس وقت مجمع اردو والا ہے اس لیے اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ مجمع اردو والا اس لیے اردو میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اردو کے دیوان میں 2 قصیدے اور 1 سلام، اور وہ سلام بھی کیا عمدہ سلام ہے۔ جو لوگ کلاسیکی شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، سلام اسے
کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے. نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے. کہو کہ خامس آل ابا کہیں اس کو. کہو کہ خامس آل ابا کہیں اس کو. کہو کہ خامس آل ابا کہیں اس کو. بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. بھئی ہم اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے آقا حسین کے سواری کے گھوڑے کی نعل میں لگی ہوئی خاک پر نثار ہو جائیں تب بھی حق بندگی اور حق زندگی ادا نہیں ہوگا. بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. ہر شعر ایک مقام سے ہے، مگر میں جہاں تک پہنچ رہا تھا وہ یہ شعر تھا. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. تو بات صرف اتنی ہے کہ معرفت الہی کے ساتھ، محبت الہیہ کے ساتھ، حکم الہی پر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطف کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، ایک لگاؤ کے ساتھ، پورے جذب کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ قائم رہنا. ثبات قدم. موقع آ جائے کہیں بھی، فکری میدان ہو تو، فنی میدان ہو تو، تلوار کا میدان ہو تو، قلم کا میدان ہو تو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی تہذیبی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، اقتصادی محاذ ہو، کوئی بھی محاذ ہو، خدا کی خاطر، خدا کے احکام پر پورے شوق کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہ ہے منظور نظر الہی. ایسی قوم بن جائے تو اس قوم کو کہتے ہیں امت قرآن، اور ایسی قوم بنانے والے کو کہتے ہیں امام حسین. یہ ثبات قدم بہت اہم چیز ہے. ثبات قدم، ثبات قدم. اور ثبات قدم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پھر یاد دلا دوں، دہرا دوں جملہ. ثبات قدم اصل یہاں سے پیدا ہوتا ہے. پنڈلیاں پتلی پتلی ہوں، کمزور ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہاں قوت کا سرچشمہ موجود ہے. دل میں اگر اللہ ہے، دل میں اگر اللہ کا نور ہے، دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، دل میں اگر رسول اللہ کا مقام ہے، دل میں اگر آل رسول ہیں، تو آپ کے قدم بھی ڈگمگائیں گے نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اور دل میں اللہ نہیں ہے، دل میں رسول نہیں ہے، دل میں اگر عطرت پیغمبر کا احترام اور ان کا مقام اور ان کی محبت نہیں آئے تو بھی پھر دیکھ لیجئے. کسی میدان میں خود کو آزما کے دیکھ لیجئے. کسی میدان میں خود کو آزما کے دیکھ لیجئے. ممکن نہیں ہے کہ دل میں شک ہو اور انسان میدان میں ٹھہر جائے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام مسلمان کلمہ گو، تمام افراد بشر، تمام انسان، کوئی مسلکی مذہبی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے.
گفتگو یہ کہ خدا کی خاطر صف بستہ ہو جاؤ، قدم میں اپنے ثبات قدم پیدا کرو۔ کیسا ثبات قدم؟ کیسی کہ وقت گزر گیا اور بات رہ گئی۔ کیسا ثبات قدم اور کیسا شوق، جان نثاری کا شوق۔ جان نثاری کا شوق اصحاب پیغمبر میں کتنا تھا، مگر اب میں کیا کروں بھائی، ممبر پر اس بحث میں انہی کا تو نام آئے گا جو جان نثار مجھے نظر آئیں گے۔ جو جان نثاری کر رہا ہوگا اسی کا تو نام آئے گا۔ جو جان نثاری کے مرحلے میں نظر نہیں آئے گا، عافیت کوش ہوگا، عشرت پسند ہوگا، اس کا تو تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جان نثار کیسے تھے؟ ویسے تو ہر جنگ میں اور ہر مقام پر آپ دیکھ لیجئے پہچان ہو جاتی ہے، بس تاریخ کے کچھ ہی حقائق ہیں جنہیں متشابہ بنا دیا گیا، ورنہ اکثر تاریخ کے حقائق ایسے ہیں کہ جو ہیں علم نشرہ۔ لیکن اب سیاسی نیریٹیوز کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جو حقیقتیں وہ آشکارا رہتی ہیں۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، سب سے زیادہ جو قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے، جنگ بدر کا حوالہ دیا، جنگ احد کا حوالہ دیا، جنگ احزاب کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور جب تک ان جنگوں کا تذکرہ قرآن میں ہے تب تک ہماری زبان پر بھی رہے گا۔ کبھی کبھی اس طرح کے بھی اعتراضات آتے ہیں کہ بھائی جنگیں بہت سن چکے ہیں، اب کچھ اور سنائیے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں بہت کچھ سنانے کی، مگر مجھ سے یہ مطالبہ نہ کیجئے کہ جنگیں بالکل نہ سناؤں، کیونکہ وہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور ان جنگوں میں بھی اعتقادی، علمی، فکری مسائل ہیں، وہاں بھی اسرار و رموز ہیں۔ کسی جاہل کی جنگ نہیں ہے، شہر علم اور باب شہر علم کی جنگ ہے۔ جاہلوں کی جنگ تھوڑی ہے، سیاسیوں کی جنگ تھوڑی ہے، سرسریوں کی جنگ تھوڑی ہے، یہ جنگ شہر علم، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باب مدینۃ العلم، اور وہ جو رسول کے زیر پرچم جنہوں نے واقعاً تربیت پائی۔ تاریخ میں ایسے اصحاب کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے حضور کے زیر پرچم تربیت پائی ہے۔ جان نثاری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، اور رنگ و نسل کا بھی فرق نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریش کا ہو تو اچھا ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریش کے حلقے میں ہو تو قریشی بھی ہو۔ کون نیک گوہر ہے اور کون بد گوہر، یہ تو وہاں کھلے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بلال حبشی صحابی ہیں، کیا عظیم صحابی، کیا عاشق رسول، کیا عاشق رسول تھے بلال، اور جان نثار، عاشق جان نثار، خدا کی قسم، اور حب رسول اور حب خدا پر ثبات قدم۔ جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، عشق کا عالم یہ تھا کہ اب میں اپنے حبیب، اپنے محبوب پیغمبر خدا کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، اور اب اس مدینے میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ مدینہ چھوڑ دیا، دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ یہ تھے بلال، یہ تھے محمد رسول اللہ پر جان نثار کرنے والے۔ بلال کی جنگیں ہیں، بلال کی خدمتیں۔ جنگ احد میں دونوں مناظر قرآن مجید میں ہیں، جو ثابت قدم رہے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جو ثابت قدم نہیں رہ پائے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور قرآن میں جب تک ہے تو ہم کیسے مٹا دیں گے؟ جنگ احد بہت بڑی
جنگ ہے جو ہمیشہ فکر انگیز رہے گی قیامت تک مسلمانوں کے لیے. اور جنگ احد کے فوراً بعد ایک ہے غزوہ حمراء الاسد. یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ثبات قدم کیا ہوتا ہے، ثبات قدم کی آزمائشیں کیسے ہوتی ہیں، اور ثبات قدم کا انعام کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے میدان احد میں، اور رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان نافرمانی کر کے رسول کی ہار گئے. اب یہ فرق تو رہے گا قیامت تک، رسول فاتح کا فاتح رہے گا، مسلمان مفتوح کے مفتوح بنے رہیں گے. جب بھی نافرمانی ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا. مسلمان اسلام فاتح ہے، پیغمبر اسلام فاتح ہیں. رسول کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمان اپنی نافرمانی کی بنا پر ہار گئے اور بہت پھر زخم اٹھائے، شہید ہوئے، قتل ہوئے، زخم اٹھائے. پیغمبر زخمی ہو گئے، پیغمبر زخمی ہوئے، امیر المومنین زخمی ہوئے. دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب دشمنوں کو ہٹا رہے تھے. جبرائیل آئے اور ان کا یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو علی آپ کے اوپر کیسی جافشانی کر رہے ہیں، کس طرح جان نثار کر رہے ہیں. تو رسول نے فرمایا کیوں نہ ہو، علی میرا مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اچھا یہ اعزاز ایسا تھا کہ فوراً جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں. امیر المومنین سر سے پیر تک زخمی ہوئے ہیں جنگ احد میں، رسول اللہ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کا روح مبارک لہو سے تر ہو گیا تھا. سر مبارک پہ جو خود تھا، وہ خود کی کڑیاں یہاں چہرے پہ دھس گئی تھیں، لہو بہہ رہا تھا. اور دیگر اصحاب جو حضور کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ کتنے زخمی ہوئے ہوں گے. ادھر جنگ ختم ہوئی اور فوراً قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ یہ جو قریش کی فوج، مکے کی فوج، کفار و مشرکین کی فوج آپ کو چھوڑ کر مکے واپس جا رہی ہے، آپ اس کا پیچھا کریں، آپ اس کے پیچھے جائیں اور پھر جنگ کریں ان سے. اور دیکھیے ساتھ میں صرف وہ جائیں گے جو اس جنگ میں زخمی ہو چکے ہیں، جو اس جنگ میں موجود رہے، جنہوں نے میدان نہیں چھوڑا، بس وہ جائیں گے. جو میدان چھوڑ کر چلے گئے وہ اگر آنا بھی چاہیں تو ساتھ نہ لے جائیے گا. قرآن کی آیت، قرآن مجید ہے، قرآن مجید. اور اس کے بعد جو لوگ زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چور ہیں، ابھی یعنی زخم تازہ ہے، اعلان کر دیا رسول نے، آیت پڑھ کے سنا دی. اور یہاں دوہری آزمائش ہوئی. ایک طرف تو خود زخمی ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ اور آ گئے اور وہ ان زخمیوں کو ڈرانے لگے. بھائی بہت بھیڑ ہے، بہت مجمع لوگوں نے اکٹھا کر لیا ہے تم لوگوں کے لیے، ذرا خیال رکھنا، ڈرو ڈرو، ڈرا رہے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم. آیت عرض کر رہا ہوں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے آ کر کہا، ڈرایا کہ سہم جائیں، کہا خوف کرو، لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ثبات قدم کی یہ شان تھی. اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے خدا کافی ہے. اب یہاں پر روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا کافی یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب سے پہلے جس نے کہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی تھی. تو مولا نے فرمایا
اور وہ جملہ اتنا حسین تھا کہ وہ قرآن میں درج ہو گیا، وہ قرآن مجید میں درج ہو گیا۔ بعض روایتوں میں کہ نہیں دوسرے صحابہ تھے ہوں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی تھا وہ جو علی کے ساتھ تھا وہ جو نبی کے ساتھ تھا۔ قرآن ہے قرآن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، ارے لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، وہاں اکٹھا ہیں، ڈرو۔ یہ جملہ سن کے، یہ تخویف سن کے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا یقیناً یہ اصحاب کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اب اصحاب کی تعریف سنو اور مجھ سے سنو۔ علی تو کہہ چکے ہیں نا، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے، کل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ علی کے زیر پرچم پیغمبر کی صحبت میں تربیت پانے والوں کی صدائے حال ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور ان سب نے یک زبان کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہمارے لیے کافی۔ یہ ہے ثبات قدم۔ بس گفتگو تمام۔ اور بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، مگر میری عادت نہیں ہے کہ میں ایک کے بعد ایک صرف آیتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے اور اس کا مطلب، مفہوم، ترجمہ، اسرار و رموز بیان نہ کروں۔ یہ میری عادت نہیں ہے، یہ میرا اسلوب نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی ایک لفظ پہ بھی ٹھہر جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ اس لفظ سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ تک منتقل کروں۔ اب دھیرے دھیرے اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، کیسے کیسے اصحاب تھے۔ ان اصحاب میں ایک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ اس وقت کل بھی تقریباً اختتام مجلس پر حضرت جابر کا تذکرہ آیا تھا، اور آج بھی اتنی تمہید ضروری تھی، سوال کا جواب دینا ضروری تھا، اور یہ تمام گفتگو وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی ظرف زمان و مکان میں ہوں، ہمیں اپنا ایمان عزیز ہونا چاہیے، ہمیں اپنے یقین کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ثبات قدم کے ساتھ رہنا چاہیے، اور منتشر نہیں رہنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، بازو سے بازو ملا کر، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر صف بستہ خدا کی راہ میں ہونا چاہیے۔ جناب جابر اس وقت کم سن تھے، یعنی نوجوان، کہولت کی منزل تک نہیں پہنچے تھے، شباب کا عالم تھا، نوجوان تھے جناب جابر۔ ان کے والد بزرگ تھے، جناب جابر کی 9 بہنیں تھیں، جوان بہنیں۔ تو جب ان کے والد کہیں جاتے تھے، ان میں شوق تھا کہ ہم بھی جائیں جنگ کرنے کے لیے۔ والد کہتے تھے بہنوں کا خیال کون رکھے گا، اور یہ سر جھکا کے گھر میں چلے آتے تھے۔ شوق ہے، ذوق ہے، شجاعت ہے، عشق خدا ہے، عشق رسول ہے، مگر باپ کا حکم کہ گھر میں رہو، گھر والوں کا خیال رکھنا، بہنیں ہیں گھر میں، بھائیوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں ممبر سے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جوانوں عزیزوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ یہ روایت 9 بہنیں تھیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی۔ بابا کہتے تھے کہ گھر میں رہو، بہنوں کا خیال رکھنا۔ اب جب جنگ احد میں یہ شریک نہیں ہوئے، بعض کہتے ہیں شریک ہوئے، بعض کہتے ہیں شریک نہیں ہوئے، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا یہ مجھے معلوم ہے، اس کا حل بھی معلوم ہے، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بدر میں شریک نہیں تھے اور احد میں شریک نہیں تھے، لیکن اس طرح شریک ہو گئے کہ احد کے بعد فوراً جو اللہ کا حکم آیا، اے رسول پھر جائیے دشمنوں کو ذرا اچھی طرح سے جواب دیجئے، اور ان کو ساتھ لے کے جائیے گا جو آپ کے ساتھ تھے میدان میں، حالانکہ ان کے اوپر زخم ہے، حالانکہ وہ مصیبت جھیل چکے ہیں، مگر بس انہی کو لے جائیے گا۔ اب جابر اس گروہ میں شامل نہیں تھے، مگر آئے رسول کے پاس،
یا رسول اللہ مجھے جانا ہے، مجھے لے چلیے۔ کہا بھئی ایک تو یہ کہ تم پہلے سے نہیں تھے شریک، تمہارے بابا اجازت نہیں دے رہے ہیں، مگر انہوں نے اس انداز سے حضور سے درخواست کی اور کہا میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن میرے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح گفتگو کی ہے دل سوزی کے ساتھ، جذب و شوق کے ساتھ، کہ حضور نے اجازت دی اور اپنے ساتھ لے گئے جنگ پر۔ اور اس کے بعد سے بہت سے غزوات اور بہت سے سرایا میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے شرکت کی، جبکہ جابر صرف بہادر ہی نہیں تھے، صرف جنگ کرنے ہی کا ذوق نہیں تھا، عالم بھی تھے، طلب علم کا ذوق بھی تھا۔ حضور کی بہت سی حدیثیں بڑی توجہ سے جمع کی تھیں، اور اسی لیے حضور کے بعد مسجد نبوی میں ایک کرسی لگا کر جابر ابن عبداللہ انصاری بھی حدیث کا درس کہا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے ان سے حدیث حاصل کی، لیکن ایک طرف علمی ذوق تھا اور ایک طرف جہاد کا ذوق تھا، چنانچہ پیغمبر کے بعد بھی یہ ذوق زندہ رہا، اور میدان صفین میں جابر ابن عبداللہ انصاری علی کے زیر پرچم نظر آئے۔ یہ ہے جابر۔ جابر صرف کسی بوڑھے ایسے انسان کا نام نہیں ہے کہ جس نے صرف حدیثیں بیان کی ہوں، حدیثیں بھی بیان کی، باقاعدہ ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ایک شخص کا نام نہیں، ایک پورے مدرسے کا نام تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، اللہ نے جتنا انہیں شوق تھا جنگ کرنے کا اتنا ہی انہیں عمر میں اضافہ فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سن 72 یا 71 ہجری میں وفات پائی، بعض میں ہے کہ 77 میں وفات پائی، یعنی تقریباً 94-95 برس کی طویل عمر پائی۔ اور تبھی تو صفین میں تو شریک ہوئے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد دونوں آنکھیں باقی نہیں رہ گئی تھیں، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری شوق رکھنے کے باوجود کربلا میں شریک جہاد نہ ہو سکے۔ بس ربط مصائب کے لیے جملہ کافی ہے کہ جابر عاشور کے دن تو نہیں آ سکے، لیکن 40 پر کربلا پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی جابر ہیں، حدیث قصہ سے لے کر حدیث 40 تک، اور جنگ احد اور جنگ حمراء الاسد سے لے کر جنگ صفین تک جناب جابر کی مجاہدانہ زندگی بھی اور عالمانہ زندگی بھی، محدثانہ زندگی بھی بہت عظیم الشان ہے۔